والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. درود پاک مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہے، وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہے، جس آنکھ میں عکس یار نہیں، وہ دل تو نہیں ایک پتھر ہے، جس دل میں نبی کا پیار نہیں، وہ دل تو نہیں ایک پتھر ہے، جس دل میں نبی کا پیار نہیں. جہاں کھلتی ہیں دل کی کلیاں، جہاں بنتی ہیں بگڑی سب باتیں، وہ در ہے رسول عربی کا. بولو وہ در ہے رسول عربی کا، اس جیسا کوئی دربار نہیں. لکھاں خوش نصیب اس ویلے سرکار دی بارگاہ پہنچ چکے، لکھاں جی اس ویلے مدینے شریف موجود، وہ اتھے بیٹھ کے تعریفاں کر رہے ہیں، اسی اتھے ایصال ثواب دی محفل چ بیٹھ کے اس دربار در بار دا ذکر کر رہے ہیں. جہاں بنتی ہیں جہاں کھلتی ہیں دل کی کلیاں، جہاں بنتی ہیں بگڑی سب باتیں، وہ در ہے رسول عربی کا، اس جیسا کوئی دربار نہیں. اے شہر مدینہ تیری قسم، تو جنت رش کے جنت ہے. طیبہ کی مقدس گلیاں ہیں، یہ مصر کا تو بازار نہیں.
طیبہ کی مقدس گلیاں ہیں، یہ مصر کا تو بازار، اے شاہ امم پرواز تیری ہے عرش الا سے بھی آگے، تجھ جیسا اے نور خدا، تجھ سے بڑھ کر اے نور خدا، تجھ سے بڑھ کر اے نور خدا، جبریل کی بھی رفتار نہیں، اشکوں سے بھری میری آنکھیں ترسی ہیں دیدار کو برسوں سے، مجھ پر بھی ہو چشم کرم آقا، تجھ جیسا کوئی غم خار نہیں۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اس سال ثواب دی محفل مقبول فرمائے۔ مرحوم دا نام محمد یوسف، کائنات دا حسین ترین نام اور حسین ترین ذات دا نام، اللہ کریم انہوں نے درجے بلند فرمائے، بور آسان صبر عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ایو الناس اکرم، کہ لوگاں جو زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، تقوی والا۔ عرض کیتا حضور اسی یہ نہیں پوچھ دے، اسی عامہ چو نہیں پوچھ دے، خاصاں چو پوچھ دے۔ فرمایا اکرمہم عند اللہ یوسف نبی اللہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ میں جو سب تو بہت عزت والا پوچھ دی ہوتی ہے یوسف علیہ السلام، خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم۔ بندیاں دا ذکر کرنا، انہاں دی نسبت بیان کرنا، انہاں دی عظمت بیان کرنا رسول پاک دا پسندیدہ طریقہ ہے۔ جو الفاظ قرآنی میں پڑھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تواڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دی حیات طیبہ وچ بڑے حسن والے سونے طریقے نے۔ پھر بطور خاص وضاحت کر دیتی کدے کدے واسطے، ہر کسے واسطے نہیں، لمن کانا یرجو اللہ، فرمایا میرے رسول دی زندگی چوسن والے طریقے او دے واسطے نے جڑا اللہ نو چاند ہے، جڑا کنا واضح مسئلہ کر دیتا۔ آج اگر ایک بندہ دکان تے بیٹھا، کاروبار وچ بیٹھا، گھر وچ بیٹھا، سفر وچ بیٹھا، حضر وچ بیٹھا، جلوت وچ، خلوت وچ، او دے قول بول فعل انداز الفاظ تو رسول پاک دے طریقے تو بیزاری ظاہر ہوندی ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ اللہ نو چاہتا نہیں، یہ اللہ نو چاہتا ہوندا تو رسول پاک دے طریقے نو ترجیح دیندا۔ قرآن نے دو ٹوک مور لا دیتی، واضح کر دیتا ہے جڑا بندہ اللہ نو چاہتا ہے نا او دے واسطے رسول پاک دی زندگی بہترین طریقہ ہے، جڑا اللہ نو چاہتا ہے۔ دوسری نشانی رسی والیوم الآخرہ، جڑا بندہ آخرت دی زندگی نو پسند کر دے او دے واسطے رسول پاک دی زندگی بڑے سونے نمونے۔ تیسری نشانی رسی وذکر اللہ کثیرا، جڑا اللہ کریم دا بڑا ذکر کر دے، یاد کر دے۔ ہر نیکی دا معیار اللہ کریم دی یاد ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا نبی اللہ یا رسول اللہ سادے ماں باپ قربان، ایو الجہاد اعظم اجرا، جہاد زیادہ ثواب والا کیڑے؟ ہمیں اکثرہم للہ تعالی ذکرہ، زیادہ ثواب والا جہاد او جدے وچ اللہ دی یاد زیادہ ہو۔ پھر پوچھا ایو صائمین اعظم اجرا، روزے دار کون نے جنہوں دا ثواب زیادہ ہے؟ ہمیں اکثرہم للہ تعالی ذکرہ، جس روزے چ اللہ دی یاد زیادہ ہو۔ پھر ذکر نماز دا ہویا، پھر حج دا ہویا، پھر صدقے دا ہویا، زکات دا ہویا، ہر نیکی دا ذکر ہویا۔ آپ نے ہر سوال دے جواب چ فرمایا اکثرہم للہ تعالی ذکرہ،
وہ نیکی زیادہ اجر والی جہد اللہ دی یاد زیادہ ہو. سرکار دی پاس سے بیٹھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ادھر سن جناب فاروق اعظم رضی اللہ. جناب ابو بکر سرکار کو سن کے تے فرما دینے یا ابا حفص ذهب ذاکرون بالخیر کلے. اے ابو حفص، یہ جناب فاروق اعظم دی کنیت. اے ابو حفص، ابو بکر فرما گئے اے ابو حفص، اللہ نو یاد کرنے والے تے پر لٹ کے لے گئے، ہر لے گئے ہوتے، ہر خیر لے گئے، سمیٹ کے لے گئے. یاد والے تے ہر خیر سمیٹ کے لے گئے. سرکار سن کے یارے گا سمجھے نا، ہاں ابو بکر اسی طرح. پیارے آقا کریم دا طریقہ ایک فرمان نبی جدے وچ اصال ثواب دی محفلاں دا مفہوم بھی موجود ہے اور آپ دی خلق کریم دی جھلک بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے شہزادے نے، یہودی مذہب دے بہت بڑے عالم سن. یوسف علیہ السلام دی اولاد وچوں اتنے سچے عالم سن، یہودی مذہب دے عالم، انہیں سچے عالم. جدن سرکار تشریف لے آئے مدینے شریف میں کھجور دے درخت چڑھ کے کھجوراں اتارن ڈے سے. اس ویلے دوپہر دا ویلا سی. ایک یہودی دوسرے نو کہندا وہ آ گئے نے، اشارہ سی رسول پاک. روز مدینے والے اچھے ٹبے تے کھلو کے اس رستے وال ویکھدے سن. دھوپ زیادہ چڑھ جاندی سی تے ایک کہہ کے نیچے اترن دن اج بھی پرونے نہیں آئے تے او انتظار کر کے اتر گئے. ایک ہور بندہ سی دا اونٹ گواچیا سی. اس جگہ تے چھوٹی جی مسجد ہے، نکے نکے دیواراں نے، خالی دیواراں چھوٹی چھوٹی، سامنے نیوی جگہ میلاں تک نظر آندی ہے، اگے وہ پہاڑی سلسلہ مکے شریف دی طرف. اتنے بندہ اپنا اونٹ لبن واسطے ویکھدا پیا، اونٹ تے نظر تے نہ پئی، انہاں مہماناں تے نظر پے گئی. رسول پاک تشریف لے وہ فوراً اس ٹبے تے اعلان کردا یا بنی کیلا، او کیلا دے پترو تہاڈا بخت بیدار آ گیا. کیلا اس عورت دا نام ہے جدے سکے پتر نے اوس اور خزرج. اوس اور خزرج دو بھرا سن سکے، انہاں دی ماں دا نام ہے کیلا، کیونکہ مدینہ پاک والے اوس اور خزرج دونوں دی اولاد. اور کیلا دے پترو آ گیا جو تہاڈا مہمان دی شان. ایک یہودی دوسرے نو کہندا سن کے باغ دے کول سی، او آ گئے عبداللہ بن سلام کھجوراں اتارن ڈے سن. کھجور دے درخت تے کہندے اللہ اکبر، پھپھی کھجوراں کٹھیاں کر کے ٹوکرے چ پان ڈے. کہندی بھی عبداللہ بھی کون آئے جدے آن تے نعرے لانا، کدی ساڈے نبی موسیٰ بن عمران آن تے پھر تے تیری گل سمجھ آئے، یہ کون آئے نے؟ کیا پھپھی یہ بھی انہاں دے بھائی نے. انہاں سچا علم ہے عبداللہ بن سلام، اجے ویکھیا نہیں تے آپ دی آمد تے نعرے لاندے. کہندے نے میں جدوں کھجور دی درخت اتریا تے پھر موقع ملیا تے پہلی زیارت واسطے گیا. جدوں پہلی نظر رخ مصطفیٰ تے اٹھی، فلما رأيت وجهه عرفت ان هذا الوجه ليس بوجه الكذاب فسمعته يقول يا ايها الناس ابشروا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. جدوں میری پہلی نظر اٹھی نا، اجے میں آپ دی گل کوئی نہیں سنی، اگے ملاقات نہیں ہوئی، پہلی نظر دوروں ویکھیا تے میں پہچان لیا اے چہرہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا. اے یوسف علیہ السلام دے شہزادے سے، یہودی مذہب دے عالم نے کہ اے چہرہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں جدوں میں نیڑے ہویا کہ اس ویلے سرکار فرمان کی ڈے سن. مدینے شریف چ میں سرکار دی جڑی پہلی بات سنی او ایسی آپ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام. او لوگو جدوں ایک دوسرے نے ملو تو کیا کرو، السلام علیکم آکھو السلام. کئی بندے دی آج ایک بندہ دوسرے ملتا ہے اور پھر یہ ثواب تے نہیں. اور کی حال ہے جی، ٹھیک ہو، پھر راضی ہو، راضی بازی ہو. میرے آلہ حضرت امام احمد رضا خان کو رحمت اللہ تعالی چھوٹی جنی عمر بچپنا تے استاد صاحب پڑھان والے آئے تے آپ نے سلام کیا، کہتے ہیں جیتے رہو بیٹا. آپ بچپن میں فرما دینے استاد گرامی یہ سلام کا جواب تو نہیں.
یہ سلام کا جواب نہیں، جیتے رہو بھائی، جواب نہیں، جواب وہ جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ میں مدینہ پاک سرکار کو جڑی پہلی زیارت دے ویلے پہلی گل سنی، آپ فرماندے نے کثرت نے کہا السلام علیکم آکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ پاک دی بازار تک سے جاندے سن، ایک پاسی شروع ہونا دوسرے کنارے تک پھر واپس ہونا۔ ایک بندے نے کہا ابن عمر میں ویکھیا تو خریددا بھی کچھ نہیں ویچدا بھی کچھ نہیں، بھا بھی کسی شاید نہیں پوچھدا، کسی دکان تو لکدا بھی نہیں، کسی کاروبار دی معلومات بھی نہیں لیندا، آنا ہے تردا جانا ہے واپس آ جانا ہے، پھر تو روز بھی آنا ہے بازار تے خریددا بھی کچھ نہیں۔ انہاں نے کہا موٹے پیٹ والیا، یہ شفقت دے انداز میں میں صرف اس واسطے ہونا، میرے رسول کریم نے فرمایا کثرت میں السلام علیکم آکھو، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس بندے۔ بازار بدترین جگہ قرار دیتی گئی اور جے نیت نیک ہوئے تو بہترین انہوں موقع ثواب حاصل ہو جائے۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا بازار بدترین جگہ ہے، بازاراں چ بیٹھنے تو بچو، یہ بیٹھنا ضروری ہے کہ بازار دے حق ادا کرو۔ حضور حق کی نے میں نظر نہیں بھی رکھوں، ایک سارا سالے ثواب جمع ہونے آنکھوں سبحان اللہ، سچیاں گلاں حق تو ود کے ثواب کوئی شاید ہے۔ وجہ ضروری بہنے تو نظر نہیں بھی رکھو، کسی نے تکلیف نہ دیو، برے بول نہ بولو، برائی تے کسی دی مدد نہ کرو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلی ملاقات دے موقع سرکار نے پہلی گل میں آپ کو یہ سنی کثرت نہ سلام آکھو وصل الارحام تے رشتے نبھاؤ، پیٹ دے رشتے پالو، کو زندہ ہوئے یا فوت ہوئے پیٹ دے رشتے پالو، پیٹ دے رشتے نبھاؤ، جوڑو، صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو توڑو نہیں، ملاؤ آپس میں۔ تیسرا جملہ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ۔ دیکھ رہو کھانا کھلانے دا سرکار دا وہ جڑا فرمان آج سالے ثواب دی محفلاں ختم کل شریف دی ہوئے گا چیلم دی، ساتے دی ہوئے گا 10ویں دی، سالانہ عرس دی ہوئے یا کوئی سالے ثواب دی تقریب ہوئے، لنگر تو خالی نہیں، خواہ مختصر چیز ہوئے، خواہ مشروب بھی ہوئے، خواہ پانی ہوئے، کام تو بغیر نہیں۔ تے کیسا سرکار دے حکم تے خود بخود عمل ہوندے، آتے متام کھانا کھلاؤ۔ اور اگلی بات کی فرمائی وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، میں لوگ جدو رات نو ستے ہون تسی اٹھ کے نماز پڑھو۔ ایک اور روایت لفظ نے تدخل الجنت بسلام، ایک کام کر لو گے تے اپنی رب دی جنت وچ بڑی آسانی نال داخل ہو جاؤ گے، بڑی آسانی نال داخل ہو جاؤ گے۔ سرکار دے خلق پاک دیاں چند باتاں دا حکم فرمایا گیا ہے، اس واسطے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امرنی ربی بتسعین الاخلاص فی السر والعلانیہ والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الغنى والفقر والعفو من ظلمنی واصل من قطعنی واوتی من حرمنی یکون نطقی ذکرا وسمت فکرا ونظر عبرتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا منو میرے رب نے 9 باتاں دا حکم دیتے ہیں۔ کنیاں دا دیکھو ہر بات ہی کھری ہر بات ہی سنی، باتاں نے کھریاں صفاتاں نے بڑیاں، اداواں نبی دیاں سب نور بھریاں، اداواں نبی دیاں سب نور بھریاں۔ جنہ بیڑیاں باغاں دا سونا رکھو، جنہ بیڑیاں باغاں دا سونا رکھا، او بیڑیاں تریاں او کھیتیاں ہریاں، او بیڑیاں تریاں او کھیتیاں ہریاں، نگاواں جدے تے کرم دیاں دھریاں، بدلیاں رحمت دیاں اس دے وریاں، جگایا جنانو مدینے تے والی، جگایا جنانو مدینے تے والی، او تقدیراں کدرے کدی بھی نہ ہریاں، جگایا جنانو مدینے دے والی، او تقدیراں کدرے کدی بھی نہ ہریاں۔ آکھو او تقدیراں کدرے کدی بھی نہ، کیسی ہیں کھریاں باتاں؟ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے میں نے حکم دیتا ہے 9 باتاں دا، کنیاں؟ الاخلاص فی السر والعلانیہ، میرے ظاہر و باطن وچ خلوص ہووے،
امت دی تربیت کی جا رہی ہے نا، آپ تے اگے خلوص دے پیک کرنے. میرے رب نے حکم دیتا ہے میرے ظاہر و باطن میں خلوص ہوئے. دوسرا میرے رب نے مجھے حکم دیتا ہے میں خوشی وچ ہوں یا غصے وچ ہوں، رضا وچ ہوں یا جلال وچ ہوں، دونوں حالتاں وچ انصاف کراں. اج اکثر بندے غصے چ فیصلے غلط کر جاندے. غصہ چڑھیا ہوئے تو غصے دی وجہ تو فیصلہ یک طرفہ کر جاندے. میں میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ میری جیڑی بھی حالت ہوئے میں انصاف کراں. تیسرا میرے رب نے میں حکم دیتا ہے غریبی ہوئے یا امیری میں دونوں حالتاں وچ میانہ روی اختیار کراں، درمیانی چال چلاں. چوتھا میرے رب نے میں حکم دیتا ہے جو میرے تے ظلم کرے میں معاف کر دیو. آج اگر امت اپنے رسول کریم دا خلق اور طریقہ اپنا لے، لڑائیاں ہون، قتل و غارت ہون، ظلم و ستم ہون، ویرانیاں پریشانیاں تاری ہون، میرے رب نے حکم دیتا ہے جو میرے تے ظلم کرے میں معاف کر دے. کائنات میں اس نیلی چھت کے تھلے کسی دا طریقہ تے کسی دی سنت تے کسی دی سیرت دی سونی نہیں. میرے رب نے میں نے حکم دیتا ہے کہ جو میرے تے ظلم کرے میں معاف کر دے. اور میرے رب نے حکم دیتا ہے جو میرے تو تعلق توڑے میں اگے ود کے تعلق جوڑا. چھواں میرے رب نے میں نے حکم دیتا ہے جو میں نو نہ دے میں انہوں دیواں. ستواں میرے رب نے حکم دیتا ہے وہیں یکون نطقی ذکرہ میں جدوں بھی بولا جدوں زبان کھولا اللہ دے نام تو گل کر. جدوں بولا ہوں دے ذکر چ بولا، جدوں بولا ہوں دے ذکر تے بولا، جدوں بولا ہوں دے ذکر تے بولا. باقی سیرت طیبہ تے خزانے تے نور جگمگا ہی رہے نا. ایک فرمان پاک دی اتنی روشنی تے اتنا کو سرور تے اتنا نور ہے. جدوں بولا ہوں دے ذکر وچ بولا وسمتی فکرہ تے دے چپ کر کے بیٹھا تے میری خاموشی بھی فضول نہ ہوئے، میری خاموشی غور و فکر والی ہو. وہیں نظری عبرت تے جے میں نظر سامنے چھپ کے ویکھاں تے میری نظر وچ عبرت پذیری ہو. اے میرے رب نے حکم دیتا ہے اب ویکھو باتاں نے کھریاں صفاتاں نے بڑیاں اداواں نبی دیاں سب نور بھریاں، اداواں نبی دیاں سب نور بھریاں. جنہ بیڑیاں باغاں دا سونا رکھا، جنہ بیڑیاں باغاں دا سونا رکھا، او بیڑیاں تریاں او کھیتیاں ہریاں. اور آپ دے خلق پاک دا مفہوم ہے آپ دی ہر بات دا منشور منشا ہے کہ سننے والے دا اللہ کریم دی بارگاہ نہ تعلق ودے. آؤ دی مثال سنو. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصغر الغلام لتسع سنين ويحتلم في 14 سنة ويتم طوله ل21 سنة ويجتمع عقله إلا كالتجارب وإذا بلغ 40 سنة عافاه الله من أنواع البلاء من الجنون والجذام والبرص وإذا بلغ 50 سنة رزقه الله الإنابة إليه وإذا بلغ 60 سنة حبب الله إلى أهل سمائه وأهل أرضه وإذا بلغ 70 سنة أثبت حسناته ومؤيد سيئاته وإذا بلغ 80 سنة استحيا الله منه أن يعذبه وإذا بلغ 90 سنة كان أسير الله في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حق فرید یا فرید حق فرید کنیاں نور والیاں تے کنیاں سرور والیاں تے کنیاں تازگی والیاں یہ باتاں. جناب عبداللہ ابن عباس فرمان دیں حضور نبی کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا جدوں بچے دی عمر 9 سال ہو جائے
دودھ والے دند گر جاندے نے عمر 14 سال ہوئے تے جوانی دی دلیل تے قدم رکھدا ہے عمر 21 سال ہوئے اودا قد مکمل ہو جاندا ہے جدوں عمر او دی 28 سال ہو جائے جنی عقل ملنی ہوندی ہے اللہ والو مل جاندی ہے ولا یزداد بعد ذالک عقلا 28 سال تو بعد او دی عمر وچ اضافہ نہیں ہوندا الا کتجارب مگر تجربیاں نال عقل چمکدی ضرور ہے تجربیاں نال عقل نکھرے گی سورے گی بدلنی نہیں اللہ کریم والو بندے نو جڑی عقل ملدی ہے کنی عمر تک ملدی ہے حدیث پڑھ کے سنا رہے اور حدیث جس کتاب وچ امام عسقلانی نے نقل فرمائی کتاب دا نام بھی اتنا ایمان افروز ہے اصالِ ثواب دی محفل وچ نام سن کے تازگی ہوندی کتاب دا نام ہے الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ کتاب دا نام ہے الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ ہن کتاب دے نام دا معنی سنو کتاب دے نام دا معنی ہے او خوبیاں او نیکیاں جڑیاں بندے دے پچھلے گناہ بھی بخش دیں تے آن والے گناہ بھی معاف کر دیں او نیکیاں او کو ہم نیکیاں تے نہیں نہ ہونی حالانکہ حج بھی کر رہا ہے بڑی بڑی شہادت کے اللہ سب نصیب کرے تو خدا نے کہا حج تو بعد آ کے زیادتی کیتی کو قتل کر دیتا تو حج او دا ذمہ دار تے نہیں نا پچھلے بخشے کے حضور فرماتے نے حج کیتا کعبے نو ایمان دی نظر نہ ویکھیا تے گناہاں تو پاک ہو گیا جو ماں دے پیٹ چ پیدا ہویا لیکن جب بعد میں جا کے کوئی چاند چڑھا دیتا تے حج او دا ذمہ دار تے نہیں نا لیکن کچھ نیکیاں سرکار نے ایسیاں بھی فرمائیاں نے کہ پچھلے گناہ بھی چلے جاندے رہتے اگلے بھی کوئی نہیں رہندے او دے چ ایک یہ فرمایا من قادا مکفوفا 40 خطوہ فرمایا جیڑا کسی نبی نے دا ہاتھ پھڑ کے 40 قدم چلیا دل وچ ہمدردی دا جذبہ لے کے دی دلداری دل جوئی کرنے واسطے اے ٹھڈیاں کے ٹھوکراں وچ ڈگ دے پیا تے پریشان ایک بنائی کو نہیں نبی نے او دا ہاتھ پھڑ کے 40 قدم چلیا حضور فرماندے نے اللہ کریم اتنا راضی ہو گیا اس بندے تے او دے پچھلے سارے گناہ بھی بخش دیتے نے تے آئندہ زندگی والے بھی معاف فرما چھاڑے اب بخشن آ رہے نا کوئی پیرے تے نہیں لا سکتا او دی بخشش تے کوئی رکاوٹ تے نہیں بن سکتا کون جمع ہے میرا اللہ بھی رہی مسکے محمد بھی رہی کفن تے لکھنے والے جملے کفن تے لکھن دی وصیت کرنی چاہیے کہ میرے گھر والے میرے کفن تے جملے لکھن میرا اللہ بھی رہی مسکے محمد بھی رہی میرا اللہ بھی رہی مسکے محمد بھی رہی دو رحیموں میں گناہ گار کی بنائی ہے جی دو رحیموں میں گناہ گار کی بنائی ہے میں جدو عمر 28 سال ہو جائے کنی رب العالمین والو بندے نو جنی عقل نصیب ہونی ہوندی ہے 28 سال تک ملدی ہے ولا یزداد بعد ذالک عقلا الا کتجارب 28 سال تو بعد بندے نو رتی برابر بھی عقل چ وعدہ نہیں ہوندا اضافہ نہیں ہوندا تجربیاں نال چمکتی ضرور ہے عقل وذ بلغ 40 سنہ جدو عمر 40 سال ہو جائے فرمایا رب العالمین کی طرفوں ہنو بندہ تنہ بیماریاں تو محفوظ ہو جاندہ ہے من الجنون والجزام والبرس ہن پاگل پن دی بیماری نہ آئے گی ہن کوڑ دا مرض نہ لگے گا ہن برس دی بیماری نہ لگے گی وَإِذَا بَلَغَ 50 سنن جدو عمر 50 سال ہو جائے کنی 50 سال ہو جائے رادہ کا اللہ الانابت الیہ اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنی بارگاہ دا پیار زیادہ عطا فرما دے گا
ہن وہ چلدا پھردا گل گل نال اپنے اللہ کریم دی گل کرے گا. ہن کروٹاں بدل دیا ہو کے بھرے گا, قبر حشر دیاں گلاں کرے گا, دربار خداوندی وچ حاضری نو یاد کرے گا. ہن گل گل موقع بموقع اپنے محبوب دیاں دلبر دیاں دلدار دیاں قبر دیاں حشر دے دربار دیاں گلاں کرے گا. یہ صاحب مطلب دوسرا اے وے, دوسرا پہلو جے ذہن چ سوچئے, دوسرا پہلو اے وے جی عمر 50 سال ہو گئی اجے بھی رب دی بارگاہ ور رغبت زیادہ نہ ہوئی, اللہ کریم دی بارگاہ دا پیار ودیا نہ, انہوں تے نویں سرے مسلمانوں کے بندے دا پتر بننا چاہیے کہ میرے رسول پاک تے بانگ کھڑی کر کے اعلان کر چھڈیا جدوں بندے دی عمر 50 سال ہو جائے انہوں اللہ دی بارگاہ دی محبت زیادہ نصیب ہو جاندی ہے. مینوں 50 سال عمر ہو کے بھی مسیح تے داخل ہونے دی توفیق نہیں ہوئی, بریاں حرکتاں نہیں میں چھڈیاں, غلط کرتوتاں نہیں چھڈیاں, نویں سرے مسلمان ہو کے بندے دا پتر بننا چاہیے. وَإِذَا بَلَغَ 60 سنہ, جدو عمر 60 سال ہو جائے, حبب اللہ الہ اہل سمائہی و اہل اردہی, ان اللہ رب العالمین اس بندے نو اسمان والیاں دا بھی پسندیدہ بنا دیں دے, زمین والے بھی دا احترام تے حیا کر دیں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سنہ, جدو عمر 70 سال ہو جائے, اے بات سن کے ہر امتی دا دل کرے گا سبحان اللہ کھل, او دی رحمت دی شان ٹھاٹھا مار رہی. جدو عمر 70 سال ہو جائے حکم ہوندہ نیکیاں بدیاں لکھنے والے فرشتیاں نو, او فرشتے ہو او جڑے نیکیاں لکھنے والے ہو تسی اپنا قلم جاری رکھو, اور بدیاں گناہ لکھنے والے ہو تسی رجسٹر ٹھپ دے ہو. نیکیاں لکھنے والے آخری ساہ تک جاری رکھو, نہیں صرف آخری ساہ تک نہیں, بعد میں چیز سنو دی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی, الحبائق فی اخبار الملائک, اور دیگر کتب معتبر میں بھی موجود ہے. وہ فرشتے جڑے بندے نال نیکیاں بدیاں لکھن تے مقرر نے کرامن کاتبین, جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے انہوں موڈیاں تے چھکے قبرستان عزیز و قارب دفن کرنا ہوندے نے. فرشتے تدفین تو بعد لوکاں دی واپسی تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ سوال کر دینے, یا رب ماتا عبدو کا, اللہ تیرا بندہ قبر وچ پہنچ گیا جے دے نال ساڈی ڈیوٹی سی, ساڈا کام مک گیا ہے, اس بندے دی زندگی مکن نال ساڈا کام ختم ہو گیا. فضل لنا نصعد فی السماء, سانو اجازت دے اسی اسمان تے چڑھائیے. نسوائی مملو ملائکتی میرا سامان تے پہلو فرشتیاں نہ پڑے ہے, اسے کہ لوگ کمی ہے تو اڈی افا نقیم فی الارض, تے اللہ پر زمین تے کتے ڈیرہ لا لئیے, مردی مملوتم خلقی, میری زمین میری مخلوق نہ پڑی ہوئی. اے دیکھ لو کیڑے مکوڑے پتنگے کوئی نہ کوئی شاید ہے نا, اے جڑے زمین چ فصلاں ہوندی بھی اللہ دی مخلوق ہے نا, مخلوق دا قدرت دے جلوے تسبیح کر دی. میری مخلوق زمین بھی مخلوق نہ پری ہے, میری تسبیح کر دی ہے. فرشتے عرض کر دے مولا اسی اپنی مرضی نہ تے نہیں نہ پیدا ہوئے, مفہوم تو بنایا نا, تو آپ پیدا کیتا جے نہ ڈیوٹی لائی ہے اونوں قبر چ پہنچاتے, کام مک گیا اسی کی کریے, اسمان تے چڑھن دی اجازت نہیں, زمین تے کتے جان دی اجازت نہیں, تے کتے جائیے حکم ہوندا ہے اسمان تے بھی نہیں جاؤ, زمین تے کتے نہ جاؤ, خدا کی کریے فرمایا میرے ایسے بندے دی قبر دے سرانے کھلو جو, سبحانی و کبرانی و مجدانی و حمدانی, یہ دی قبر تے کھلو جو, تسبیح بولو فرشتیوں دونوں میری, ثواب لکھے جو دے واسطے, تکبیر بولو میری, ثواب لکھی جو دے واسطے, حمد بولو میری, ثواب لکھی جو دے واسطے, تعریفاں کری جو میریاں, اشارے ثواب لکھی جو دے واسطے. یا اللہ قدو ایک دن تک, ایک صدی تک, ایک زمانے تک فرمایا نہیں, الا یوم القیامہ, قیامت تک انج کرو. عمر ہو جے 70 سال, برائیاں لکھنے والے فرشتیوں تو وڈا کام ٹھپ ہو گیا, نیکیاں لکھنے والے ہو تسی جاری رکھو, زندگی تک نہیں بعد وچ بھی سلسلہ جاری رہے گا. بلکہ حدیث پاک ہے جیڑیاں جگہ تے اے طرح بڑی محبت نہ سننے والے گل جی,
جڑیاں جڑیاں جگہ تے بندہ بہ کے اللہ نو یاد کر دینا اللہ کریم نو بندے دی ادا نہیں پسند ہوندی ہے او دے دنیا تے اٹھ جان تو بعد بھی فرشتے ہو او دی شکل وچ اوتھے بہ جاؤ جتھے وہ سرگی ویلے جی ماسٹر جی گھٹ چاہ کے بیٹھتا ہوں سی نا جی انہوں میں قبر چ پہنچا دیتا ہے وہ تو میرا قدرت کا قانون ہے نا میں جو انہوں قبر چ پہنچا دیتا ہے مسیح دی اسے گھٹ چ فرشتے اسے طرح ہی پہ جی میں سردیاں دی لمبی تے ٹھنڈی رات نو آ کے وضو کر کے سجدہ ریز ہوندا سی نا فرشتے او دی شکل بنا کے اس طرح ہوتے بیٹھ کے میرا ذکر کر میرا اللہ بھی رحیم اس کے محمد بھی رحیم دو رحیموں میں گناہ گار کی بنائی ہے جدو عمر ہوگی 80 سال کنی اچھا 70 سال تو ایک اور گل بھی سن لو 70 سال دے وچ برائیاں لکھنے والے پھر کم روک دیتا ایک اور حدیث ہے جو حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے کتاباں نبی پاک دے والدین دا ذکر کر دی نقل کی تھی کیونکہ سرکار دے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ 20 سال دی عمر تو پہلے وصال فرما دیتا تے او ذکر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتھی کچھ روایتیں نقل کیتیاں نے حدیث مبارکہ امام سیوطی یہ سب حوالے نال کہ سرکار عرض کیتا کہ خدایا جیڑا میرا امتی جوانی چڑھن دے ویلے فوت ہو جائے وہ اپنے کول نہ رکھ مینوں لے چل مطلب وہ فیصلہ سی آپ کرا گے ایک ایسی روایت نے کہ جدا مطلب جدے وچ ذکر اس طرح 18 سال عمر 20 سال 25 سال تک حبیب جی 25 سال چ فوت ہو گئی تے چھڑیا تو اسی نہیں کوئی شاہ پوچھ دیو دیکھو نہیں پوچھ دے ماشاءاللہ عمر ہوندا تے 17 سال تک بچا ہیں یعنی 20 سال تو پہلے وہ اس حدیث پاک دی روشنی وچ یہ بھی سرکار دی اس خصوصی نگاہ کرم دے وچ پہنچ گئی اور نبی پاک آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے او رحیم و کریم نے نہ صرف جنتیاں نو بلکہ جنت وچ چھوٹی عمر دے وچ وصال کرنے والیاں نو جڑے جنت پہنچ گئے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے سونے پیارے آقا دے 3 بیٹے تینوں ہی چھوٹی عمر چ وصال کر گئے جدو سرکار دے وڈے صاحبزادے مکے شریف وچ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ دا وصال ہویا نا دودھ پین والی عمر اجے دودھ پین والی مدت پوری کوئی نہیں سی ہوئی تے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ ایک دن اس طرح ہوکا بھریا سرکار فرما لگے خدیجہ پتر نو یاد کر کے ہوکے پڑھنی ہے ان شیط دعوت اللہ یسمعو کے صوتہو من الجنہ خدیجہ قاسم نو یاد کر کے ہوکے پڑھنی ہے جے چاہنی ہے تی آکھا رب نو آکھا رب نو تیرے بیٹے قاسم دی جنت وچوں ہسن کھیڈن دی آواز تینوں مکے سنا دے آکھا سننی ہے پتر دی آواز مطلب کی سمجھنی ہے کہ مر گیا ہے کی سمجھنی ختم ہو گیا ہے مطلب ہے مفہوم ہے سناوا تینوں تیرے پتر دی آواز آکھا رب نو سننی ہے خدیجہ گل کر سننی ہے آواز امام المحدثین امام سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ جو نقل کی تھی روایت دعوت اللہ آکھا رب نو سننی آواز اپنے پتر دی قالت بل صدق اللہ ورسولہ حضور میں نہیں رات کھولنا چاہتی اللہ تے اللہ دے رسول میرا یقین ہے اللہ بھی سچا ہے اللہ دا رسول بھی سچا ہے بہت دے معاملے برحق لیکن اسی نسبت والے ساڑھا نسبت دی برکت جڑی سالے ثواب دیئے وہ اللہ کریم ایسی رکھی ہے اولاد دی ماں باپ نال تے ماں باپ دی اولاد نال جڑی فوت ہونا ٹوٹ دی نہیں ود جاندی مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب سلمان فارسی راوی رضی اللہ عنہ اللہ کریم فرماتا یا بنا آدم ثلاث واحدۃ لی وواحدۃ لک وواحدۃ بینی وبینک فاما التی لی فتعبدنی ولا تشرک بی شیئا واما التی لک فما عملت من خیر فجزیتک بہ واما التی بینی وبینک فعلیک المسئلہ والدعاء علی الاستجابہ والعطاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے نہیں اللہ کریم نے فرمایا اللہ قدوس نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا کوشش کریا کرو کدی سامن منہ چ نکل جائے کوئی بات نہیں کوشش کریا کرو کہ اللہ کریم دے نام نہ لقب ضرور ذکر ہوئے اللہ کریم
رب العالمین، اللہ قدوس، اللہ تعالی، کیونکہ ساریاں عزت باقی جدے کو جتھے جنی عزت ہے، کوئی نبی ہوئے، ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، پیغمبر ہوئے، اللہ کریم دی عطا کرتا ہے۔ رب العالمین دی بارگاہ دا احترام سب تو زیادہ لازم ہے۔ اے کئی بندے نامعقول قسم دے غیر ذمہ دار گفتگو کر دیاں، استغفر اللہ نکلے کفر، کفر نہ باشد۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ بتا استغفر اللہ، کہہ دو استغفر اللہ۔ اللہ علیہ وسلم کو محفل دی تے میرے استاد گرامی اس مولوی صاحب نے اس سے پہلے موڑے تو پھاڑ لیا، مان لگے شرم کر، خطاب کیوں کرنے، کتنا بولن دے ہیں؟ آکھو اللہ اکبر، پھر کہہ دیو اللہ اکبر۔ یہ جملہ معمولی نہیں، شرح صدور وچ امام سیوطی نقل فرمایا کہ اللہ دا ولی سی تے او دا بھتیجا سی اوارا جیا، او دے تے نزا دا ویلا تھری ہوئی، بھتیجے تے فوت ہون لگے۔ لوگوں کیا بابا تو اللہ دا ولی نہیں، تیرا بھتیجا اوارا گرد سی، پاویں اوارا گر سی ہے تے رشتے سار سی، آخر تو نیک بندہ ہیں، تیرا ہی رشتہ دار ہے، جانا او دے کول کھلو تے نزا دا ویلے، تے نزا دے ویلے کول کھلو نہ جا کے۔ امام سیوطی نقل فرماندے نے اللہ دا ولی اپنے اس اوارا گرد بھتیجے دے کول جا کے کھلو گیا، تے ہن ولی دی نظر تے ولی والی، انہاں ویکھیا فرشتے جان کڈن واسطے کاروائی شروع کر چکے نے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہہ رہا ویکھ ویکھ دے ہاتھ ویکھ وچ نیکی ہے، دوسرا کہندا نہیں چنگی طرح ویکھ لینے اے دے ہتھاں وچ نیکی کوئی نہیں، اور اے دے پیراں نو ویکھ کسے نیکی دی راہ چلے ہون، کسے مسجد دی طرف چلے ہون۔ انہیں کہا میں چنگی طرح ویکھ لیا، دے پیر کسے نیکی دی راہ نہیں چلے، ویکھے دی اکھ ویکھ، اکھ وچ نیکی لب، اے دے کناں چ لب، نک وچ منہ وچ، انگ انگ دا ذکر کیتا، کہندا کوئی نہیں فلاں جگہ تے نیکی کوئی نہیں، فلاں جگہ تے نیکی، اے انگ انگ دا ذکر کیتا۔ فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہندا تے منہ ویکھی، کہندا ویکھیا، کہندا ایدی زبان پکڑ کے ویکھ، ایدی زبان ٹٹول کے ویکھ۔ فرشتہ او دی زبان منہ دے وچوں پکڑ کے ٹٹولن لگ پیا، تے فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہندا ہے ایدی زبان دے ایک کنارے چوں اللہ کریم دے نام دی خوشبو آندی ہے پئی۔ میرا دل کہندا ہے بات سن کے جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے گا او دے منہ وچ ہمیشہ واسطے اللہ دے نام دی خوشبو ضرور پیدا ہوئے گی۔ اسی کی شہواں، اسی تے گناہاں دے پتلے تے پہ کراں، پر ساڈے اللہ کریم دا نام بڑی شان والا ہے۔ اے دے منہ اے دی زبان دے کنارے وچوں اللہ کریم دے نام دی خوشبو ہوندی ہے پئی۔ فرشتہ فرشتے نوں پوچھدا کیویں آ رہی ہے؟ مطلب یہ آوارہ گرد سی کیویں کی موقع بنے ہیں؟ انہیں کیا ایک مرتبہ انطاکیہ شہر دے دروازے چ کھلوتے ہیں، ایک مرتبہ انطاکیہ شہر دے دروازے چ کھلوتے ہیں، اس نوجوان نے خلوص نال آکھیا سی اللہ اکبر، ایک مرتبہ آکھیا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آکھیا سی، عمر مک گئی دے نام دی خوشبو اجے نہیں مکی، اجے آندی ہے پئی۔ میرا اللہ بھی رحیم اس کے محمد بھی رحیم، میرا اللہ بھی رحیم اس کے محمد بھی رحیم، دو رحیموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ تو مسئلہ یہ عرض کر رہے ہیں، کوشش کرو اپنے بچیاں نو اپنے تعلق داران سکھاؤ کہ اللہ رب العالمین دا نام القاب نال ذکر کرو۔ اللہ کریم اکھو اللہ، اللہ تعالی رب العالمین، اللہ قدوس، اللہ رب العالمین، اللہ جل مجدہ الکریم، اللہ جل وعلا۔ یہ سب تو وڈیاں تے اولین تے ازلی عزتاں دا مالک تے اللہ کریم، باقی جنہیں کو عزت ہو دی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جد عمر ہو دے 80 سال،
اللہ کریم فرماندا ہے ہن تے اس بندے نو عذاب دین لگیاں شرم آندی وَإِذَا بَلَغَ 90 سنہ جدو عمر 90 سال ہو جائے. اس فرمان پاک سرکار نے 9 سال تو لے کے 90 سال تک عمر دا ذکر کیتا ہے. جدو عمر 90 سال ہو جائے کان اسیر اللہ فی الارض لکھیا جاندا ہے فیصلہ اللہ کریم دی بارگاہ والوں اللہ دا یہ قیدی یہ بندہ اللہ دا وہ قیدی ہے یہ رب العالمین دا وہ قیدی ہے جس قیدی نو اللہ کریم نے دوزخ چوں آزاد کر چھڈیا ہے. تو ثواب دی گل کرن لگے سن حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کون سلمان فارسی وہ لوگ جنہ دور دے پینڈے کر کے قربت دیاں لذتاں پائیاں ہون جنہ لمے پینڈے کر کے نزدیکیاں دی دولت حاصل کیتی ہوئے پوچھو انہاں نو ایویں تے نہیں رومی کشمیر مولا محمد بشار فے کھڑی کی فرماندے نے او دوروں آیا یار ملے گا دوروں آیا یار ملے گا کتھوں آیا ایتھے تے گھر نال مسجد ہوے اذان سن کے مسجد وچ آن دی توفیق نہیں ملدی تے میاں سکی فرماندے نے دوروں آیا یار ملے گا. میں کتب سیاستہ جو پڑھنا پیا بخاری شریف پڑھنا پیا ایک بندہ سرکار دی بارگاہ وچ مسجد نبی چ نماز پڑھنا ہوندا ہے صحابہ کہندے نے جناب ابی ابن کعب راوی نے رضی اللہ عنہ جناب دور فاروق اعظم چیف جسٹس سن ابی ابن کعب کہندے نے میں ویکھیا بندہ لمبا سفر کر کے آندا ہے جن نے نمازی سن مسجد نبی دے سارے تو بہتی دور او دا گھر سی اس دے باوجود دی جماعت نوں نماز رہندی نہیں سی. اساں صحابہ کٹھیاں ہو کے صلاح کیتی ہورے غریب سواری کوئی نہیں اس وقت صلاح کی تھی جے انہوں پوچھنے ہیں جے انہیں کوئی انجدہ ادھر دسیا نا کہ میرے کو پیسے نہیں توفیق نہیں تے کوئی آپ جانور لے جائیں گے سواری دا مارا موٹا سردی گرمی چل کے ہوندہ تھی جماعت تو رہندہ بھی نہیں گھر بھی سارے نمازیاں تو دور ہیں. اساں ایک کہن سوچیا تے مشورہ کر کے اسی انہوں بلایا ایک نماز تو بعد بھائی سن دیکھ یار سب تو دور تیرا گھر ہے جماعت نو نماز تیری کھنج دی بھی کونی تے ہر نماز تو بعد چلا بھی جانا ہے پھر اگلی نماز بستے ہونا ہے. لو اشتریت حمارا چل جے کو قیمتی نہیں جانور تے کو گدھے خرید لے لو اشتریت حمارا کو گدھے خرید لے مطلب کی ساڈے کہن دا مطلب جو کہے گا نا پیسے کوئی نہیں تے دے دیں گے مطلب مفہوم ہے سی وہ کہندا کی مینوں مشورہ دینا چاہندے ہو جانور سواری دی گل کر دیو مفہوم مینوں مسجد نبی شریف دے نال گھر مفت مل جے میں وہ لے کے بھی خوش نہیں کہ میں چاہنا میرا گھر اور دور ہوئے دوروں چل کے آواں تے پھر چل کے جاواں چل کے آواں چل کے جاواں میں ہر قدم دے بدلے اپنے مولا دی رضا ملے. صحابہ مصطفیٰ کریم نو جا کے دسیا آپ نے فرمایا دی نیت دے مطابق رب العالمین نے انہوں صلہ عطا فرما چھڈیا ہے. دوروں آیا یار ملے گا. جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تو گھروں چلے نے نا 12 سال عمر سی لیکن تو سرکار دی بارگاہ پہنچنے 217 سال عمر سی 2 صدیاں 5 سال سفر وچ رہے 2 صدیاں تے 5 سال سفر وچ رہے پھر جا کے اس محبوب دا دامن ملے ایڈے سوکھے نہیں ملے. اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے گھر بیٹھیاں یار نہیں ملتے او بن تکلیفوں نہیں ملتے محرم جیڑے دل تے دوروں آیا یار ملے گا. صرف پینڈے نہیں ایک اور گل بھی چاہیے کی دوروں آیا یار ملے گا جے ہو بن اکلا اکلا کی مطلب جدے واسطے پینڈا کیتے تے سامنے صرف وہ ہوئے صرف وہ ہوئے جے ہو بین کلا رمز حقیقی کوے محمد پا مجازی پلا. وہ وجہ جو بندے رب العالمین کی بارگاہ دنیا تو بعد قبر تو بعد حشر تو چوک دہلیز تے پہنچن گے نا تے جنت دی ڈیوٹی چ کھلون گے نا
جنتی تے اللہ کریم فرمائے گا پہلا کلام فرمائے گا حل احببتم لقائی میری ملاقات دا بڑا شوق سی تانوں اے ہو بات جے آخری لفظ دین چ بٹھاؤ سرکار فرمائش کر کے صحابہ نے فرمایا ان شئتم انباتکم ما اول ما یقول اللہ تعالی للمؤمنین یوم القیامہ وما اول ما یقولون اللہ اے صحابہ میں تنوں دساں کہ پہلی ملاقات دے ویلے اللہ کریم اپنے بندیاں نے پہلا کلام کی کرے گا تنوں دساں حضور دسو فرمایا بھی دساں کہ پہلی ملاقات دے ویلے بندے اللہ کریم نے پہلی گل کی کرنے گے اللہ کریم پہلا کلام کی فرمائے گا تے بندے پہلی گل کی کرنے گے حضور دسو فرمایا اللہ کریم پہلا کلام فرمائے گا حل احببتم لقائی اور میری ملاقات بڑی محبوب سی تو وہ بڑا شوق سی تو میں ملن دا جب بندیاں دا پہلا کلام ہاں رب العالمین اللہ کریم فرمائے گا لے میں کیوں اللہ قدوس فرمائے گا کیوں سی شوق میری ملاقات کیوں دی وجہ کا بیان کرو ہر کام دی وجہ کیوں شوق سی دسو ثبوت دیو وجہ کا بیان کرو کیوں شوق سی فیقولون رجونا عفوک و مغفرتک اے رب العالمین سانو امید سی تو در گزر کر دینا ہے سانو امید سی تو سانو بخش دینا ہے ایسی گل سن کے جڑا جننے شوق نال سبحان اللہ کے انہوں بخشش جو حصہ ضرور نصیب ہوئے گا سانو امید سی تو بخش دینا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر سانو امید سی تو بخش دینا حکم ہوئے گا قد واجبت لکم مغفرتی تے پھر سر چوکے ویکھو تواڈے سر تے تمو نہیں تان چھڑے بخش دے ہمیشہ واسطے بخش گئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے اے آدم دے بیٹے تین چیزاں نے کنیاں ایک میرے واسطے ایک تیرے واسطے ایک دونوں دے درمیان کٹھی اے آدم دے بیٹے میرے واسطے کہ میری عبادت کر میری عبادت کسی نے شریک نہ ٹھہرا تیرے واسطے بھی جا میں وعدہ کرنا جو بھی نیک عمل کرے گا تینوں ثواب دیاں گا اجر دیاں گا تیری نیکی ضائع نہیں کراں گا تے میرے تے تیرے درمیان آدم دے بیٹے کٹھی گل ہی دعا کرنا تیرے ذمہ عطا کرنا میرے ذمہ میرے کو منگنا تیرے ذمہ تیری مراد نو رنگنا میرے ذمہ اللہ کریم اصال ثواب دی محفل قبول فرمائے اللہ تعالی محمد یوسف مرحوم دے درجے بلند کرے سیدنا یوسف کریم دے دامن دا صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت عطا فرمائے وہ رسال و صبر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین